علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تحقیق عمرانیات کا ایک سبق ہے۔ چلتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ تحقیق کیا ہے؟ تحقیق کا تعارف اور مفہوم۔ تحقیق ایک ایسا سائنسی کار ہے جس کے ذریعے باضابطہ انداز سے مسائل کے حل، اروان سے متعلق مختلف سوالات کے جوابات معلوم کیے جاتے ہیں۔ تحقیق بازی بنیادی طور پر لوگوں کے بنائے ہوئے مختلف نظریات کو جانچنے اور ان کے ٹھیک یا غلط ہونے کا فیصلہ کرنے کے کام آتی ہے۔ یہ سائنسی طریقہ کار مستند اور قابل بھروسہ معلومات اور حقائق کو تشکیل دیتا ہے۔ ذیل میں مختلف تحقیق کی بیسڈ جان ہے۔ تحقیقی سائنسی عمل کا دوسرا نام ہے کلفورڈو ڈی۔ تحقیق صرف یعنی کہ حقیقت کا جاننا ہی نہیں بلکہ واقع طلبی، ظاہری اور بامقصد تلاش ہے، جسے محقق کا تنقیدی رویہ میں حقیقی رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ بوریگ واٹر۔ تحقیق مشاہدہ کی باضابطہ اور مروزی نشاندہی کا نام ہے، جو اس کا تجزیہ امتیاز اس طرح کرتی ہے کہ اصل حقائق سامنے آ جائیں، جن کی بدولت نتائج اخذ کیے جائیں۔ تحقیق کی خصوصیات۔ تحقیق مسائل کو واضح کرتی ہے اور ان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تحقیق میں مفروضوں کو جانچ کر ان کے ٹھیک یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تحقیق نیا علم اور حقائق پیدا کرتی ہے جس سے انسانی معاشرہ آگے بڑھتا ہے۔ تحقیق کے عمل سے ہی سائنس زندہ ہے۔ تحقیق نظریات پیدا کرتی ہے اور ان کی تشکیل کا باعث ہوتی ہے۔ تحقیق کے طریقہ کار عوامی طور پر ظاہر شدہ ہوتے ہیں اور ان کو چھپایا نہیں جاتا۔ تحقیق سے حاصل حقائق کو حتمی نہیں سمجھا جاتا۔ تحقیق کی اہمیت و فوائد۔ تحقیق نئی اصطلاحات کو متعارف کرنے اور ان کی وضاحت میں مدد دیتی ہے۔ تحقیق نئی دریافتوں اور انسانی زندگی میں بہتری کے عمل کو تقویت دیتی ہے۔ تحقیق معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرتی ہے اور ان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تحقیق مختلف عوامل کو باہمی رابط اور تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تحقیق انسانی زندگی میں بہتری لانے میں معاون ہوتی ہے۔ معاشرتی تحقیق روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ تحقیق کے ذریعے معاشرتی مسائل و حالات کے بارے میں رائے عامہ کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تحقیق معاشرتی تبدیلیوں کے عمل کو تیز کرتی ہے۔ تحقیق کی مدد سے مستقبل کے حالات اور مسائل کی پیش گوئی ممکن ہوتی ہے۔ تحقیق معاملات کی تشہیر اور اقوام عالم کو ایک نقطہ پر لانے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ایک ٹاپک ہے تصور کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مفہوم و تعریف۔ پہلے یونٹ میں سائنسی طریقہ کار کے مفہوم اور مراحل پر تفصیل سے بات روشنی کی ہے۔ اس بات میں کسی چیز کی نمائندگی کے لیے جو اشارے یا واقعات و خیالات استعمال کیے جاتے ہیں وہ تصور کہلاتے ہیں۔ مثلاً جب ہم دودھ کا تصور استعمال کرتے ہیں تو سننے یا پڑھنے والے کے ذہن میں ایک سفید مائع گھوم جاتا ہے جو کہ جاندار حیوانات کے تھنوں یعنی کہ پستانوں سے حاصل ہوتا ہے۔ روٹی سے مراد گندم یا دوسری اجناس کی تیار کردہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بھوک کی تسکین کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی کے مختلف ادوار اور مراحل ہیں۔ جن جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کو ایک جامع اشارے یا لفظ سے منسوب کر دیا جاتا ہے جو کہ اس چیز کا نظریے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز یا واقعے کا اظہار اور اس کے دوسرے انسانوں تک منتقلی کے لیے جو نام استعمال کرتے ہیں وہ تصور کہلاتا ہے۔ سائنسی مطالعے میں یہ نظریہ
متغیرہ اور تصور اہم ادا کرتے ہیں۔ کوئی نظریہ اس وقت تک حقیقت نہیں بن سکتا جب تک ان کی سائنسی تحقیق کے ذریعے تصدیق نہ ہو۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔